سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ بیرون ملک میں بچے اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں یا تو اسلام سے کافی دور ہو رہے ہیں، ہم ایسے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو بچا لیں؟ ہر ایک کو اپنی آخرت کو سوچنا چاہیے، اپنی اولاد کی بہتر سے بہترین تربیت، خود اپنی بچت یہ کیسے ہو، یہ خود اپنے کو سوچنا اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دہریت پنپ رہی ہے۔ ہم اپنے مطالعے کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ استاد صاحب یا کوئی اور بندہ ہماری تربیت کرتا ہے، وقتی طور پر ذہن بن جاتا ہے۔ اگر مطالعہ کرنے والوں کی صحبت ہوگی نا تو انشاءاللہ مطالعے کا ذہن مزید مضبوط ہوگا۔ جب انسان کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی اموال کے وجہ سے نہیں ہوتے۔ دنیا میں یہ ہو تو رہا ہے، حسد کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات لوگ ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کام بدقسمتی سے دینی کاموں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو ایسا ذہن نہیں دیتے، نہ ہی اپنی بہنوں کو، نہ والدہ کو۔ اگر گھر کی اسلامی بہنیں دینی کام کرنے میں اپنا وقت گزارتی ہیں تو اسلامی بہنوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلامی بھائی خود ماحول سے وابستہ ہونے کے باوجود اگر ان کے گھر میں اسلامی بہنوں کے ساتھ تعاون نہیں فرماتے تو جن کے گھر میں دینی ماحول نہیں ان کے ساتھ تو مزید آزمائش ہو سکتی ہے۔ یعنی خود دینی ماحول میں ہوتے ہیں مگر گھر کی اسلامی بہنوں کا ذہن نہیں بناتی اور وہ کام کرتی ہیں تو انہیں کرنے نہیں دیتے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سوال ہے۔ ایسے میرے خیال میں یہ وہ ہوتے ہوں گے کہ جو لگتے ہوں گے کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں، اور ایکچولی یہ ہوتے نہیں ہوں گے۔ اگر واقعی بالکل یعنی کہ 100% کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہو اور کام کرتا ہو، وہ اپنی بیوی کو یار روکے گا کیوں کام سے؟ امپاسبل ہے۔ کہ بھلے لگتا ہوگا وہی سمجھتی ہوگی کہ دعوت اسلامی کی فلاں ذمہ داری ہے۔ کئی ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے غیر ذمہ دار اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور یہ ذمہ دار پھر ایسے بن گئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، باپ کے باپ ہوتے ہیں وہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح بیچاری کا، بیوی کا نصیب، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر جو صحیح دعوت اسلامی والا ہوگا، نہ بچوں کی امی کو روکے گا نہ بچوں کو روکے گا کبھی، بلکہ یہ چاہے گا کہ یہ میرے بال بچے سب دین کا کام کرے۔ انڈرسٹوڈ ہے، مطلب کہ دنیا میں کام کرے اور اپنے بچوں کو مطلب کام نہ کرنے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے بہت دیکھا اس کو کہ واقعی یعنی کہ بعض اوقات یہ امامہ باندھ لے گا، داڑھی رکھ لے گا اور لگے گا کہ دعوت اسلامی کی باتیں ایسی کرے گا کہ جیسے ولایت تو اس کی نظر سے مل جائے گی، اور ہوگا مطلب پکا مطلب چھانٹا ہوا بد اخلاق۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو وہ بیچاری ایسوں کو سمجھتی ہوگی کہ دعوت اسلامی والا ہے۔ دعوت اسلامی والا نہیں ہے، یہ ناسور ہے دعوت اسلامی کا۔ وہ دعوت اسلامی کو بدنام کر رہا ہے۔ گیٹ اپ دعوت اسلامی کا، اس کا اندر مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح نصیب فرمائے۔ لیکن ہم کسی فرد کو دیکھ کر اس کو یہ نہیں کہیں گا کہ تیرا خالی گیٹ اپ ہے اور اندر میں تو یوں ہے تو یوں، پھر یہ بھی جھگڑے ہوں گے، پھر بدگمانیاں، تہمتیں، وہ پھر اپنی جگہ پر ہیں۔ میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ماریں گے بیوی کو، جھگڑے کریں گے، طلاق دیں گے، یہ کریں گے، یہ ہوتا گیٹ اپ دعوت اسلامی کا۔ تو اس لیے یہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ اب یہ تو
داڑھی تو رکھ رہے ہیں لوگ، اتنی رکھ رہے ہیں جیسے فل ماڈرن ہوتے ہیں، داڑھی پوری رکھی ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا، آپ کے یہاں تو بہت ہوتا ہے، اور آپ میں سے کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو اپنے وطن میں جا کر آپ کا لباس دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی ہے جو امامہ باندھ کر فیضان مدینہ میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. یہ ہوتا ہے مطلب. تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے. ظاہر باطن ہمارا ایک ہی رہے. ہم مبلغ ہیں تو پھر ہر جگہ مبلغ رہے، گھر میں بھی، پڑوس میں بھی، دفتر میں، آفس میں، دنیا میں جہاں بھی جائیں ہمارا مطلب دعوت اسلامی، ہم دعوت اسلامی والے. ہمارا انداز پورا، ہماری ٹاکنگ جو بھی ہے وہ سب دعوت اسلامی کی ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے دیکھے نا، کبھی میں مطلب ایک بار کسی کے گھر گیا تھا، باہر ملک کی بات کرتا ہوں، تو وہاں ایک عیسائی بھائی، بڑے داڑھی امامہ ماشاءاللہ، بڑے نکھرے نکھرے تھے. اب وہ بیچاروں کا یہ اچانک مطلب یہ اندر گئے اور ایسا عجیب و غریب لباس پہن کر میں دیکھ گیا کہ یار یہ وہی ہے. تو خیر وہ میں سمجھ گیا کہ بیچارہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے. تو وہاں ڈیوٹیاں ایسی ہیں، نوکریاں ایسی ہیں، تو وہ سفر سارے راہ دنیا میں، سارے مائنس اچھے خاصے سفر راہ دنیا میں ہو رہے ہیں. اب ان کو میں سر اب میں کیا کہوں، میں کچھ بھی نہیں بولا اس کو. ایک بات بولتا ہوں میں کہ یہ ہو رہا ہے سب. تو یہ اب اس کو بات اوقات مجبوریاں بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ ہمارے ہاں بھی ایسا مجبوریاں ہیں کہ وہ، اور اسلامی ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک کو بھی پچھلے دنوں میں نے کسی ملک میں داڑھی کے بارے میں کچھ درخواست کی، چھوٹی تھی ان کی، اب بڑھا لو. محبت اس کی دیکھی، اس کا انداز دیکھا، اور تو انہوں نے مطلب مجھے بتایا کہ میں 4 بار داڑھی رکھ چکا ہوں اتنی بڑی. میں کیا کروں، جہاں میں نوکری وہ مجھے رکھنے ہی نہیں دیتے. آپ کو تعجب ہوگا، فل اسلامی ملک کی بات کرتا ہوں، اسلامی ممالک میں عجیب و غریب انداز ہے، بعض جگہ پر نہیں رکھنے دیتے. تو بولا اب میں نے اس نوکری سے جان چھوڑا لی ہے. تو میں نے کہا داڑھی کٹوانے سے جان چھوڑا لو، آ جاؤ لائن پہ لگ جاؤ. بڑھا تو اب میں بڑھا رہا ہوں، یہ بھی کام ہے، میں بڑھا رہا ہوں. تو جان چھوڑا لی ہے میں نے. اور کوئی اپنی لائن انہوں نے سیٹ کر لی ہے روزگار کی. یہ ہو رہا ہے، مطلب آدمی کیا کرے یار بعض اوقات. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ داڑھی منڈا دے، داڑھی گھٹا دے، یہ نہیں. یہ ہمارے یہاں حنفیوں میں یہ واجب ہے، تھوڑی سے ایک مٹھی نیچے رکھنا. یہ نہیں نوکری کے لیے چھوٹی کر دے، یہ ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے. اللہ روزی کا رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، کوئی بھوکا نہیں رہ جاتا. اللہ سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. بولتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کہ اللہ پاک بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. کہ رات کو کچھ نہ کچھ تو پیٹ بھرنے کو مل جائے گا، دن کو جب اٹھے گا تو رات بھر کھایا نہیں تھا، سے بھوکا اٹھا. یہ محاورہ ہے کہ اللہ پاک سب کو رزق دیتا ہے. کیڑی کو کن مانے چھوٹا سا ذرہ، کیڑی چونٹی، کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من عطا فرماتا ہے. کیڑی اتنے سے آدھے چاول میں بھی اس کا پیٹ بھر جائے گا، بچ جائے گا، اور ہاتھی من کھا لے گا، اتنا سارا کھا لے گا. تو دونوں کو دیتا کون ہے؟ رب ہی تو دے رہا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں محمد ظہیر اتاری ہوں اور میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. پاپا کی جانب میں میرا ایک سوال تھا. بیرون ملک میں بچے اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں یا تو اسلام سے کافی دور ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے پاپا. تو آپ سے یہ ایڈوائس لینی تھی کہ ہم ایسے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو بچا لیں. ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں، لیکن پاپا بچے جا رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت کرے. کافی سال پرانی بات ہے کہ وزیر آئے تھے اور کچھ ایسی بات نکلی تھی گناہوں سے بچنے کی، اور اس فیلڈ میں بچنا مشکل ہوتا نا. تو خیر، تو میں نے کہا آپ تو وہ بات کریں گے گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہو اور کپڑے پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، تو اس کا حل کیا؟ جواب مل گیا. ہر ایک کو اپنی آخرت کو سوچنا چاہیے، اور اپنی اولاد کی بہتر سے بہترین تربیت، خود اپنی بچت یہ کیسے ہو، یہ خود اپنے کو سوچنا اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور وجہ سب سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ
وجہ کیا ہے اس کی. جب وجہ پتہ ہے تو میں نے وہی بات کی نا, آگ میں ہاتھ ڈال کر میرا ہاتھ نہ جلے, اب اس کا میرے پاس کوئی نسخہ فارمولا ہے ہی نہیں, تو جلے گا یہ ہاتھ. تو اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دہریت پنپ رہی ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے ہمارا, ہمارے بال بچوں کا, سب کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال ہے کہ ایک حدیث پاک انہوں نے بھیجی ہے کہ خاتون جب گھر میں رہتی ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہیں, دعوت اسلامی کی ایک پوسٹ ہی بھیجی ہے انہوں نے, کہ عورت اللہ پاک کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. اب اس حدیث کو ریفرنس بنا کر محرم جو ہے ہمیں مدنی دورے سے یا اجتماع سے یا کسی گیدرنگ میں شرکت سے روکتے ہیں, تو پھر ان کو کیا جواب دیا جائے؟ بھائی اتنا ماہر علمی دلائل رکھتا ہو شوہر, وہ الگ بات ہے. تو یہ حج کا کیا کرے گا؟ گھر میں بٹھا کے رکھے گا؟ عورت پر حج فرض ہو گیا ہے, حج نہیں کرنے دے گا. تو پہلے تو عورتیں مسجدوں میں بھی جاتی تھی, اب بھی آپ کے یہاں تو جاتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں. باہر ملکوں میں عورت کے لیے الگ پورشن ہوتا ہے نماز کے لیے. تمہارا لیے کہ اگر دین کا کام کوئی عورت شریعت کے عین مطابق پردوں کی اور رعایت کے ساتھ کرتی ہے, تو اس کو روکنا کے لیے اس حدیث پاک کا استعمال کرنا, یہ مطلب حدیث کی شرح کیا ہے کہ عورت کیا مطلقاً باہر نہ نکلے؟ عورت کی نکلنے کے تو بالکل یعنی کہ اسباب علماء نے لکھے ہیں کہ اس سبب سے نکل سکتی ہے, اس وجہ سے نکل سکتی ہے, اس وجہ سے نکل سکتی ہے. اس لیے مطلب اب حدیث پاک کو اپنے طور پر یہ استعمال کر لینا کہ حدیث پاک یہ ہے اور تم یہ کرو, یہ نہ کیا کریں. علماء سے مشورہ کر لیا کریں کہ شروحات جو ہوتی ہیں, بعض اوقات ظاہری الفاظ ہمیں لگتا ہے کہ یوں ہے, لیکن شرح دیکھتے ہیں نا پھر وسعت ملتی ہے ذہن کو, یار اس کا مطلب تو یہ ہے. ہمارا علم کتنا, اور ویسے بھی اپنی اٹکل سے, اپنی آئیڈیا سے آیت کی تفسیر, حدیث کی شرح, یہ حرام ہے. یہاں تک اگر وہ درست ہو وہ شرح جو اس نے کی, لیکن وہ اہل نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنا علم نہیں تھا اور پھر بھی اس نے کی, تو یہ گناہ گار ہوگا. چاہے وہ درست بھی کی تب بھی گناہ گار ہے. کہ قرآن و حدیث کے مفاہیم بیان کرنا, ترجمے بیان کرنا, شروعات, تفسیرات, یہ علماء کا کام ہے. ہر عالم بھی نہیں کر سکتا, عالم اس کا ماہر فن ہوتا ہے. حدیث کا علم جو رکھتا ہے وہ کرے گا, تفسیر کا جو علم رکھتا ہے وہ تفسیر کرے گا. ہر عالم نہیں کر سکتا. تو اب یہ ہم جیسا ان پڑھ آدمی بولے گا اس حدیث کا مطلب یہ, اس آیت کا مطلب یہ, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارا کام ہے صرف علماء جو فرمائیں, جو انہوں نے لکھا کتابوں میں, بس وہ آگے بڑھائیں. اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بڑھانا, چونکہ چنانچہ نہیں کرنا, ورنہ پھر یہ کہ ثواب کے بدلے گناہ کی صورتیں بن سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد ابراہیم اٹلی سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. جامعۃ المدینہ اٹلی کے درجہ ثانیہ کا طالب علم. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ ہم اپنے مطالعے کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب استاد صاحب یا کوئی اور بندہ ہماری تربیت کرتا ہے، ترغیب دلاتے ہیں، تو وقتی طور پر ذہن بن جاتا ہے اور پکی نیت ہوتی ہے کہ آئندہ سے ہم مطالعہ کریں گے، یہ روزانہ کے 20-30 صفحات پڑھیں گے. لیکن جب رات کو بیٹھتے ہیں تو وہی کیفیت پرانی ہوتی ہے، ہمارا دل نہیں کرتا. تو اس کے بارے میں اشارہ فرما دیں. صحبتیں، ماحول، اگر مطالعہ کرنے والوں کی صحبت ہوگی نا تو انشاءاللہ مطالعے کا ذہن مزید مضبوط ہوگا. اور یہ دل نہ لگنا اور یہ اس کی اصل وجوہات ہیں. ہماری روحانیت جو ہے نا یہ کمزور ہے. ہمارے رزق کے مسائل ہیں، ہماری باتوں کے مسائل ہیں، ماحول کے فضاؤں کے مسائل ہیں. اب جیسے غیبت اور جھوٹ ہے نا، ان کی بدبو نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیثوں میں ان کی بدبو نکلتی ہے. حدیث پاک میں نا جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. تو یہ ان کی بدبو نکلتی ہے، اور کسی دور میں آتی بھی تھی. کسی دور میں پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے. اب پتہ نہیں چلتا کیونکہ اب ہماری ناک اٹ گئی.
जैसे कि जो चमड़ा रंगता है, स्किन रंगता है जानवरों की, तो हम उधर निकलेंगे नाक बंद करके निकले, यार बहुत बदबू आ रही है। ये जो है जो काम कर रहा है इसको बदबू आती ही नहीं है, इसी को बोलते हैं नाक अट जाती है। इसी तरह इत्र वालों को वो खुशबू नहीं आएगी, जो खुशबू हम इत्र की गली से निकलेंगे मजा आ जाएगा, उसको पता ही नहीं चलता कि वो सूंघ सूंघ कर इत्र खुशबू अब उसको नहीं आएगी। इत्र सूंघने के बाद माहिरीन देखे मैंने, वो कुदरती इनको ये होता है कि वो इत्र सूंघ कर वो पता कर लेते कि ये खुशबू कौन सी है, लेकिन ये कम, बहुत कम लोग होते हैं, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसी तरह मतलब ये कि ये हमारे यहाँ माहौलियात की वजह से, हमारी रोज़ियों की वजह से, हमारी ग़िज़ाओं की वजह से, हमारी सोबतों की वजह से ये इस तरह का वो है कि रूहानियत जो है ना ये हमारी बहुत डिस्टर्ब है। हमको सबको नहीं, मतलब जनरली कब्ज़ लगा हुआ है। एक कब्ज़ तो होता है पेट का, ये कब्ज़ होता है ये यानी समझो कि शरई मामलात में, रूहानी मामलात में, तो ये रूहानी कब्ज़ तकरीबन लोगों को लगा होता है। इबादत में दिल ना लगना, नेकी में दिल ना लगना, तो दीनी बात में सुनकर मज़ा ना आना, ये सब ये कब्ज़ की वजह से होता है। अब इस कब्ज़ का इलाज करे किसके बाद? जो हम जिसके बाद इलाज करने जाते हैं बेचारा वो खुद कब्ज़ का मरीज़ होता है बाज़ औक़ात। तो इसलिए मतलब कोशिशें करते रहें, आप नेक आमाल का रिसाला पकड़ लें, बस इस पर अमल करते रहें, नेकी की दावत देते रहें, दीन का काम नहीं दिल लगता तब भी करें। मरीज़ को ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती लेकिन उसको मजबूर किया जाता है कि खाओ ताकि ताकत मिले, दवा उसको नहीं भाती लेकिन उसको मजबूर किया जाए दवा पियो ताकि तुम्हारा इलाज हो जाए। तो इसी तरह हम मतलब दवान ग़िज़ान जो भी समझो, दिल लगे ना लगे, हम अपना काम करते रहें, इंशाअल्लाह दिल भी लग जाएगा। बाज़ बुज़ुर्गों के हैं इस तरह के अक़वाल कि हमारा तिलावत में दिल नहीं लगता था या नमाज में दिल नहीं लगता था, 20 साल तक हमने इस पर मेहनत की है, फिर आखिर हमने इनसे नफ़ा उठाया, तो दिल लग गया मतलब। तो कोशिश अस्सायो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से और तकमील कंप्लीट करना ये अल्लाह की तरफ से। तो मुताला करते रहें, दिल लगाते रहें, मुताले के फ़ज़ाइल पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इस तरह मुताला करने वालों के वाक़यात पढ़ें वो किस तरह मुताले करते थे, कमाल के मुताले करते थे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी, मेरा नाम शमसुद्दीन अत्तारी, मैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से आया हूँ, असलन बांग्लादेशी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इंसान किसी को नुकसान पहुँचाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी अमवाल के वजह से नहीं होते बल्कि हसद के वजह से होता है। तो हसद के वजह से दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाता है, और ऐसा भी होता है कि बार बार ये जो बातिनी अमराज ज़हूर होते हैं, फिर उसका आदत भी ऐसा ही बन जाता है। और ऐसा भी है कि हम देखा बहुत सारे को कि खून के साथ जो ये आदत जोड़ जाते हैं, तो हम इनके साथ मुआमलात कैसे करें? और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जिस पर जुल्म होता है, यानी जिसको नुकसान पहुंचाता है, वो नुकसान जो पहुंचाते हैं उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम इस हाल में क्या करें जिस पर जुल्म हो? मिन फضلक आप ये सवाल का जवाब दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अब ये कि दुनिया में ये हो तो रहा है, हसद की वजह से बड़े बड़े नुकसानात लोग एक दूसरे को पहुंचा रहे होते हैं, और ये काम बदकिस्मती से दीनी कामों में भी ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर आप बयान करते हैं, मैं भी बयान करता हूँ, ठीक है ना? तो अब ये कि ये बयान करता है तो उसको लोग ज़्यादा सुनते हैं, मैं बयान करता हूँ तो मुझे लोग कम सुनते हैं। ये अच्छा बयान करता है मुझसे, तो शैतान वो उसमें हसद डाले कि यार ये छा रहा है और मेरे को यार कोई भाव पूछता नहीं है, तो इसकी किसी तरह मैंने काट करनी है, यार इसको मत दिया करो,
آپ کو پتہ نہیں اس کا کیریکٹر، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں اس کو. یہ گھر میں اس کا ماحول یوں ہے، گھر میں یوں کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو یوں کرتا ہے، اور ہمارے سامنے آتا ہے تو بالکل بچھا بچھا جاتا ہے، بد اخلاق ہے. آپ جا کے پڑوسیوں سے پوچھ لو اس کا کردار کیا ہے. تو اس طرح اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا تاکہ یہ کسی طرح راستے سے ہٹ جائے اور میرا توتی بولتا رہے. تو اس طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت مذموم بلکہ بہت گناہ کا کام ہے اس طرح کہ کسی کو مطلب اپنی ذاتی حسد کے، حسد خود بہت بری چیز ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو یہ پایا جاتا ہے، مبلغین میں بھی ملے گا، نعت خوانوں میں ملے گا، قاری صاحبان میں ملے گا، اور میں آگے نہیں بڑھتا، تقریباً ہر طبقے میں یہ پایا جاتا ہے. لیکن ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ پایا جاتا ہے. یہ مطلب مرض اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے. یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہم سب کو ان کے صدقے ان کے قدموں میں جنت میں پہنچا دے. یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم مجھ میں حسد تو ہے ہی نہیں. یہ فتح رضویہ میں انہوں نے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. ہو سکتا ہے بعضوں نے پڑھا ہوگا. تو حسد یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس سے بندہ بچ جائے. یہ بچے بھی ایک دوسرے پر خار خار رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے بھی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ شیطان کا بہت کامیاب وار ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میں تو نیکی کرتا ہوں، اور یہ مطلب بیچارہ جو ہے اس طرح حسد میں رہتے ہوئے بہت خراب ہو جاتا ہے. اور نظر جو لگتی ہے نا، حق ہے نظر لگنا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاسد کی نظر جو ہے نا، حسد کرنے والی کی نظر، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کل ذی نعمت محسود، حدیث پاک ہے کہ ہر نعمت والا، کل ذی نعمت، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، کہ لوگ اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. جنرل بات ہے کہ مطلب حسد تو ہے. اب اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں آئیں کہ یار یہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، یہ آتا ہے تو میرے کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، یہ نہ اس کا گلا بیٹھ جائے، یا اس کی برائی کر دی، یہ نعتیں تو بہت اچھی پڑھتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے، اس کو پوچھو. اب مجھے کیا ضرورت ہے یار یہ فجر میں پڑھتا نہیں پڑھتا یہ دوسروں کو بتانے کی، تاکہ لوگ اس سے بزن ہو اور اس کو نہ سنیں، مجھے سنیں. اگر یہ جذبہ ہے تو کتنا مطلب یہ برا آدمی ہے یہ شخص. اسی طرح آپ اعلیٰ حاضر القیاس جس کو بولتے ہیں، قیاس کر کے ہر فیلڈ میں، دنیاوی فیلڈ میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں، دکانداروں میں ایک دوسرے کی حسد، ایک دوسرے کی مخالفت، اور ایک دوسرے کے مال کو مطلب گھٹیا بتانا، مطلب ہے بہت ہے یہ حسد. اور یہ ایسا مرض ہے جس کی طرف توجہ بھی بہت ساروں کو نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ پاک حسد سے بچائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد شہرت طلبی سے ہوتا ہے. میں مشہوری جو چاہتا ہے کہ میں مطلب فیمس ہو جاؤں، اور جو حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. اور میرے رب کریم کے وجہ کریمہ کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی، بلکہ ہمیشہ اس سے نفور اور گوشہ نشینی کا دل دادا رہا. جلسوں انجمنوں کے دوروں سے دور رہنا انہی دو وجہ پر تھا. یا اللہ حضرت اپنا وہ بتا رہے ہیں کہ میں مطلب یعنی کہ ایسے اسباب سے بھی بچتا رہا کہ جس سے مجھ میں حسد پیدا ہو جائے. تو جس کو شہرت کی خواہش ہوتی ہے، اب جیسے الیکشن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کس طرح مطلب مخالفت کی جاتی ہے، کیونکہ جب تک اس کو یہ گرائے گا نہیں جیتے گا کیسے. لیکن یہ کرسی کیا کام آئے گی یار، کسی کو ڈیگریڈ کرنا تو ہے مطلب یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. حسد یہ باطینی مرض ہے. اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائے اس مرض میں جو بھی مبتلا ہیں، اور جو مطلب بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک مزید اس کو ہمت دے اور یہ بچ جائے. اللہ پاک بچانے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب بھی حاضری ہوتی ہے ایک ہی تمنا ہے، کاش میرے پیر، میرے مرشد
میرے محسن یورپ بھی تشریف لائے، اٹلی بھی تشریف لائے. माशाल्लाह मुबल्लिगीन हाजिर होते रहते हैं आपके यहाँ. हाजी रजा भी हाजिर हुए थे. अब ज़रा ये तो कहूँगा नहीं कि दुआ करो मैं जवान हो जाऊँ, कि मतलब ये कि मुहाल आदि की दुआ भी तो नहीं की जा सकती ना. अब बूढ़ा को जवान हो नहीं सकता ना, अटल है कि अब बुढ़ापे के बाद अल मौत. क्या औरत अपने भाई या अपने वालिद के सामने पतले कपड़े पहन सकती है, इसी तरह अपनी पिंडली वगैरह या अपने बाल वगैरह दिखा सकती है? पिंडली और बाल तो अपने वालिद साहब या भाई जो मुहर्रिम है उनके सामने मतलब अगर वो नजर आती है तो कोई हरज नहीं है. बारीक कपड़े भी ज़ाहिर है उसमें जब चमक रहा है बदन तो वो भी मतलब नहीं पहन सकते. उम्र की अदायगी के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह. ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन से अमल वहाँ पे जाके करें कि जिससे इनको वहाँ पे ये सारे सफ़र के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें हासिल हो. हज़रत शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से शेख अब्दुल हक साहब फरमाते कि मेरे पीरो मुर्शिद जब मुझे मदीने के लिए रुखसत करते तो मुझे फरमाते थे कि अपना सारा वक्त जो है दुरूद शरीफ में घेरो. सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये